آج 4 ربیع الاول پیر کے دن کا ایک ایسا طاقتور اور خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ فقیروں کو بادشاہ بنانے والا وظیفہ ہے۔ جس گھر میں 4 ربیع الاول پیر کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو شخص کہتا ہے کہ میری حاجات پوری نہیں ہوتی، میری مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو شخص کہتا ہے کہ میں دن رات محنت کرتا ہوں پھر بھی کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، وہ آج 4 ربیع الاول پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ دولت آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جاتی ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا آج ہے، لیکن اس کا فائدہ آپ کو پورا سال ہوگا۔ آج جو شخص کہتا ہے کہ وظائف کا فائدہ نہیں ہوتا، میری ان تمام بھائیوں بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، وظیفے کا طریقہ اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات اچھی طرح سے سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ آج اگر 4 ربیع الاول پیر کے دن اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، من پسند نوکری شادی کرنا چاہتے ہیں، تو آج کسی صورت یہ وظیفہ مت چھوڑنا۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جسے قبولیت کا مہینہ کہا جاتا ہے، ربیع الاول کا مہینہ جسے اللہ سے مانگنے کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ آج جو بندہ ربیع الاول کی 4 تاریخ پیر کے دن اس وظیفے کو پڑھ لے گا، وہ اللہ کے حکم سے لاکھوں نہیں کروڑوں کا مالک بن جائے گا۔ آج جو وظیفہ لے کر آیا ہوں، یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ کی ذات 70 لاکھ سے نوازتی ہے۔ آج 4 ربیع الاول پیر کے دن کا میں نے شدت سے انتظار کیا، کیونکہ 4 ربیع الاول پیر کے دن جس شخص نے یہ وظیفہ پڑھا، اللہ نے ہر حاجت کو پورا فرما دیا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 4 ربیع الاول پیر کے دن کوئی بھی شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے، اللہ ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بناتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں مقروض ہوں، قرض سے مکمل خلاصی کے لیے پڑھ لے۔ جو شخص کہتا ہے کہ ہمارے گھر سے غربت تنگ دستی کئی سالوں سے ختم نہیں ہو رہی، جعلی پیروں فقیروں سے دم کرا لیا، بے شمار توڑ کرا لیے، دن رات محنت کر لی، لیکن غربت ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ آج 4 ربیع الاول پیر کے دن کا یہ ایسا مجرب عمل ہے، ایسا طاقتور عمل ہے، جسے پڑھنے کے بعد آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، فرشتے اس کو رزق دے جاتے ہیں، فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، آپ کی حاجات کو پورا کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جب بندہ اذان سن کے مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے تیرے ہر قدم پر 10 نیکیاں، 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تمام رکاوٹیں بندشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کے مقدر کا ستارہ چمک جائے گا، آپ کا بند کاروبار چل پڑے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ میرا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، دکان پر گاہک تک نہیں آتے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرا وقت سوچنا پڑتا ہے، تو آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول کے رکھ دے گا، آپ کے گھر کے حالات کو بدل کے رکھ دے گا۔ ایسے ایسے اسباب سے دولت آئے گی کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے، آپ سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، پاکستان، عمان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے ملک میں 4 ربیع الاول کا دن آ جائے، آپ نے اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، جو اللہ والوں کا بتایا ہوا بڑا ہی مجرب اور دولت کو کھینچ کر لانے والا وظیفہ ہے۔ آپ نے اس عمل کو ایک بار میرے کہنے پر کرنا ہے۔ آپ اگر پیر کے دن بے شمار وظائف پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال پڑھتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر، لیکن آج آپ نے یہ وظیفہ میرے کہنے پر صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ جو شخص اپنے تمام مسائل سے جان چھڑا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، وہ آج 4 ربیع الاول پیر کے دن یہ وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑیے گا۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اگر آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا، اس موقع کو لاپرواہی سے گزار دیا، تو مایوسی کے سوا کچھ نہیں
ملے گا۔ پچھتاوا بہت بری چیز ہے، یہ موقع ایک بار مل رہا ہے، آج اس عمل کو کر لو، صرف 2 سے 3 منٹ کا عمل ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور میرے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف ڈیلی بیسس پر آپ کے حوالے کرتا رہوں۔ اب عمل کیا ہے کہ آج 4 ربیع الاول پیر کے دن صبح سے لے کر شام تک پورا دن، پوری رات، کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ کرنے بیٹھے ہیں، کسی نہ کسی پریشانی کے لیے، تنگ دستی کے لیے، رزق کے لیے، اولاد کے لیے، کاروبار کے لیے، جسے جو چاہیے اپنے الفاظ میں یہ کہیں کہ یا اللہ میں فلاں مقصد میں کامیابی چاہتا ہوں، بیماری سے شفا چاہتا ہوں، اپنا گھر چاہتا ہوں، گاڑی چاہتا ہوں، دولت چاہتا ہوں، شہرت چاہتا ہوں۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ آج 4 ربیع الاول پیر کے دن آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ صحابہ کرام، پیغمبر، رسول کا، ولیوں کا اور اللہ والوں کا کامیابی کا راز یہ ہے، وہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں یا اللہ سے کسی حاجت کے لیے التجا کرتے ہیں تو ہمیشہ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ نے بھی سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، جس سے پڑھتے ہی آپ کی، میری، ہم سب کی کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سمجھتا ہے کہ میں بڑا گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، بدکار ہوں، جو سمجھتا ہے کہ میرے گناہوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اللہ فرماتا ہے تو ایک بار سچی توبہ کر، اگر تیرے گناہ سمندر میں موجود جھاگ کے برابر ہیں، مٹی کے ذروں کے برابر ہیں، تو میں تیری ایک سچی توبہ پر تمام کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی فرما دوں گا۔ جو شخص سمجھتا ہے کہ میرے کسی گناہ کی پکڑ کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض ہے، آج لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ لے، رب کریم سے سچی توبہ کر لے، انشاءاللہ آپ کی توبہ بھی قبول ہوگی، آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی بھی ہو جائے گی۔ آپ نے کیسا پڑھنا ہے توجہ کیجیے، لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر آپ نے اپنے گناہوں کی معافی کروا لی، توبہ کر لی، اپنا رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب انعامات لینے کا وقت ہے، اب جھولیاں بھرنے کا وقت ہے، اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ وہ صفاتی نام یا باسط یا فتاح ہے۔ یا باسط یا فتاح پڑھنے کی دیر ہے کہ آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا اللہ پاک کی ذات قبول فرمائے گی۔ یہ 4 ربیع الاول پہلے پیر کے دن کا مجرب اور طاقتور عمل ہے، جو اس عمل کو پڑھنے کے بعد کئی مہینوں، کئی گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا، اللہ فوراً عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے یا باسط یا فتاح کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا باسط یا فتاح 1 بار ہو گیا، یا باسط یا فتاح 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے آپ کے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 9 بار پڑھنا ہے۔ جو شخص 9 بار یا باسط یا فتاح پڑھتے دوران اللہ سے جو بھی مانگ لیتا ہے، اللہ فوراً عطا فرماتا ہے۔ آج اللہ سے تھوڑا نہ مانگیے گا، وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں اللہ کریم آپ کی دعا کو بھی قبول فرمائے گا، ہر حاجت کو بھی پورا فرمائے گا۔
یا باسط یا فتاح کو 9 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے قرآنی آیت الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ رب کریم کو منانے کے بعد، گناہوں کی بخشش کروا دینے کے بعد، نیا گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، دولت چاہیے، نوکری چاہیے، شادی کرنا چاہتے ہو، کچھ بھی چاہیے، جب خزانے لوٹ لیے، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لیا تو پھر اللہ کا شکر تو بنتا ہے نا، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ یا ربی 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ یا ربی دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف الحمدللہ یا ربی کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جو کہتا ہے میں کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، جو کہتا ہے کہ آج تک کسی وظیفے میں فائدہ نہ ہوا، جو شخص کہتا ہے کہ میں در در کی ٹھوکریں کھا کھا کر تنگ آ چکا ہوں، آج ایک بار 4 ربیع الاول پہلے پیر کے دن یہ 3 اعمال میرے کہنے پر، میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ رب کریم کی ذات آپ کو کھلی آنکھوں سے معجزات نظر آنے لگیں گے۔ اگر کھلی آنکھوں سے معجزات نظر نہ آئے تو پھر کہنا۔ بہت سے میں نے ایسے دیکھے ہیں جنہیں وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، بہت سے بھائی ایسے ہیں جنہیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا۔ آج میں نے آپ کو پورا وظیفہ بھی بتایا ہے، اللہ سے مانگنا، اللہ کو راضی کرنا بھی بتایا ہے۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر وہی درود پاک جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا ہے، وہی درود پاک آپ نے اب دوبارہ پھر پڑھنا ہے۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا، اب رب کے حضور آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر لینا ہے۔ 4 ربیع الاول پہلے پیر کے دن ان تینوں وظائف کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے، اور یہ اعمال پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر مانگنا ہے، ضد کر کے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو آپ کو وہ ملے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر ضرورت پوری ہو جائے گی۔ آج نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت، ہر چیز مل جائے گی۔ اللہ میری آپ کی ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ لوگوں کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔